سکھر کے مرکز آمد پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاکستان کے موجودہ حالات پریشان کن اور تشویشناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی نے، بے روزگاری نے، پیٹرول کی پرائسز نے، اور حال ہی میں جو بجلی کی جو بلز جو ہے اس کی جو پریشان کن صورتحال ہے، اس نے لوور کلاس کو، لوور مڈل کلاس کو، مڈل کلاس کو، اس نے بالکل ایک ایسی پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے کہ جس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی ہے۔ عزیز صحافی حضرات، پاکستان کے مسائل کے حوالے سے یہ ساری چیزیں کوئی نئی نہیں ہیں، لیکن جو گزشتہ 5 سالہ دور حکومت ہے، یہ پاکستان کا بدترین دور حکومت ہے۔ اس 5 سال کے اندر جو کچھ بھی ہم توقع کر سکتے ہیں بیڈ گورننس کے حوالے سے، معاملات کے امن و امان کے حوالے سے، معاملات کے کنٹرول کے حوالے سے، ہر لحاظ سے یہ 5 سال بدترین سال ثابت ہوئے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہے 1947 سے مخصوص خاندانوں کے ہاتھوں یرغمال ہے۔ ایک اشرافیہ ہے جس نے اس پاکستان پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مخصوص چند سو خاندان ہیں جنہوں نے جو ساری سہولتیں ان کے لیے ہیں، ساری مراعات ان کے لیے ہیں، سارے پریولیج ان کے لیے ہیں، اور ایک عام آدمی جو ہے وہ اس کی زندگی بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں یعنی ایک جائزہ پیش کیا گیا ورلڈ فوڈ پروگرام کی طرف سے کہ جس کے نتیجے میں جو روزمرہ ضرورت کی چیزیں ہیں، یعنی اس کی قیمتوں کا جو ایک موازنہ پیش کیا گیا کہ چینی جو ہے وہ 2018 میں جو ہے وہ 60 روپے کی تھی، 170 روپے پر پہنچ چکی ہے۔ چاول 100 روپے سے 400 روپے پہ پہنچ چکا ہے۔ پیٹرول 90 روپے میں 290 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ بجلی کا یونٹ 15 روپے سے 50 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ آٹا جو ہے وہ 325 روپے کا تھا جو اب 1500 روپے پر پہنچ چکا ہے 10 کلو آٹا۔ بناسپتی گھی 200 سے 600 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ چکن جو ہے مرغی 150 روپے سے 450 روپے، دودھ 80-100 روپے سے 200 سے 250 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ آلو جو ہے اور دیگر سبزیاں، اس کی صورتحال بھی 30-40 روپے سے 100 روپے اور 150 روپے تک سبزی پہنچ چکی ہے۔ ایک سستا سا صابن تھا لائف بوائے جو غریب آدمی یوز کرتا تھا، 40 روپے سے 100 روپے پر پہنچ چکا ہے۔ دال کھاتا تھا غریب آدمی، وہ 100 روپے سے 250 اور 300 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ یہ سارے اعداد و شمار پاکستان کا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے اس کے اور ورلڈ فوڈ پروگرام سے لیے گئے ہیں۔ پر افسوسناک صورتحال ہے ان لوگوں کی کہ جو پھر اجرکی اور ٹوپیاں پہناتے پھر رہے ہیں ان افسران کو اور ان کو ایوارڈز دیتے پھر رہے ہیں۔ یہ ان کے کارناموں کا یعنی یہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ بیڈ پرفارمنس پہ، بیڈ گورننس کے اوپر آپ اجرکی اور ٹوپیاں پہنائیں اور آپ اس کے اوپر ان کو ایوارڈز پیش کریں، بجائے اس کے کہ آپ ان کا آپ احتساب کریں کہ انہوں نے بدترین گورننس کا مظاہرہ کیا ہے۔ سکھر ایک پرامن شہر تھا، سکھر پرامن شہر نہیں رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ اسنیچنگ کے واقعات، رابریز اور یہ ساری چیزیں کامن ہو گئی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے جو سیاسی طبقات ہیں، ہمارے بعض تاجر حضرات ہیں، وہ انہوں نے ان کو جو افسر شاہی ہے انہوں نے ان کا دماغ خراب کیا ہے۔ ان کا دماغ خراب کرنے کے اندر ہمارے شہر کے جو معزز لوگ ہیں ان کا اس کے اندر پورا کردار ہے کہ ان کا گلا پکڑنے کے بجائے وہ ان کے گلے کے اندر چادریں ڈالتے ہیں۔ اس طرح سے شہر کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ شہر کے اندر مستقل قتل ہوتے چلے جا رہے ہیں، شہر کے اندر مستقل جو ہے وہ امن، یعنی ایک آدمی محفوظ ہی نہیں رہا ہے۔ شام کے وقت میں عام آدمی باہر نکلتا ہے تو وہ موبائل فون اور اپنا والٹ جو وہ گھر رکھ کر نکلتا ہے کہ یار پتہ نہیں مجھے کون کاروائی کر کے چل دے۔ دکانوں پر مستقل وارداتیں ہو رہی ہیں اور یہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ان کو جو ایوارڈز دیے جا رہے ہیں، ان کو ٹوپیاں پہنائی جا رہے ہیں، ان کے اعزاز کے اندر پروگرامات منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ ساری روش کو ہماری جو تاجر برادری ہے، ہمارے جو شہر کے جو معزز ہیں، ان سب کو اس روش کو چھوڑنا ہوگا۔ ان کا احتساب کرنا ضروری ہے، ان کا گریبان پکڑنا، ان کا گھیراؤ کرنا ضروری ہے اگر شہر کے حالات کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر آپ اسی روش پر چلیں گے، اسی راستے پر چلیں گے تو شہر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اس لیے میرے دوستوں، بھائیوں، میرے ساتھیوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ شہر کے امن و امان کی بحالی کے حوالے سے، مہنگائی، بے روزگاری، پیٹرول پرائسز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ جو بجلی کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے آپ اس پورے آواز کو اٹھائیں۔ آپ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے، آپ عوام کی آواز بنیں۔ عوام کا اس وقت کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ 11-12 طرح کے ٹیکسز، یعنی اس کے اوپر انکم ٹیکس، اس کے اوپر سیلز ٹیکس، اس کے اوپر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ، بدماشی، یہ اس کے اوپر لگانا، پھر اس کے اوپر مزید ٹیکسز لگانا،
ٹیکسز لگا کے 31,000 کے بل کو 63,000 64,000 کا بنا دینا. پھر اس کے بعد یہ مستقل شکایت ہے یہاں پر سکھر میں صارفین کو کہ وابڈا والے 10 تاریخ کی جو ریڈنگ ہے وہ 15 اور 16 اور 18 اور 20 تاریخ کو لیتے ہیں. 20 تاریخ کی ریڈنگ وہ 25 اور 26 اور 27 تاریخ کو لیتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں جب یونٹس بڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت زیادہ اس کا جو ہے وہ اس کا لوڈ بڑھ جاتا ہے, اس کا بل بڑھ جاتا ہے ایک عام آدمی کا. تو یہ ساری صورتحال ہے. توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ اگلے مہینے جو بل آئے گا, جو آئی ایم ایف سے انہوں نے آئی ایم ایف کے ہاتھ بیچ دیا ہے اس پاکستان کو پچھلی حکومتوں نے, اس بل کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں 80-90 روپے فی یونٹ تک بل جا سکتا ہے. اس کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے, اس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے جماعت اسلامی پاکستان نے پورے ملک کے اندر 2 ستمبر کو شٹر ڈاؤن اور پہیا جام ہڑتال کی کال کی ہے. امیر جماعت اسلامی پاکستان نے اس پر اپیل کی ہے پوری قوم سے. اس سلسلے میں ہم تاجر تنظیموں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, ہم دیگر تنظیموں سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. یہ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے, یہ کوئی مناسب راستہ نہیں ہے, لیکن اس ملک کے اندر اگر اس قوم کو اس طبقے کے خلاف یہ قوم نہیں اٹھ کے کھڑی ہوگی, اس طبقے کو چیلنج نہیں کرے گی, اس کے خلاف انقلاب لانے کی کوشش نہیں کرے گی, تو اس سے زیادہ برے حالات یعنی صومالیہ اور ایتھوپیا اور یوگینڈا سے ہم زیادہ دور نہیں رہ گئے ہیں. کہ کہتے ہیں عوام جو ہے وہ قربانی دے, عوام پریشانی کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرے, عوام ہمارے ساتھ چلے. اس ساری صورتحال کے اندر اس ملک کے اندر, اس غریب ملک کے اندر کہ جہاں پر جو ہے وہ 40-50% سے زیادہ لوگ, 60% لوگ انتہائی قسم پرسی کے ساتھ لوور مڈل کلاس سے اور لوور کلاس سے تعلق رکھتے ہیں, وہ اتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں. اس ملک کے اندر آج میں نے اخبار میں پڑھا کہ 1245 گھنٹوں کے قومی اسمبلی کے اجلاسوں پر 30 ارب روپے خرچ کیے گئے. اس غریب ملک کے اندر 30 ارب روپے کے 1245 گھنٹے پڑے اس قوم کو. اس ملک کے اندر یعنی ساری سہولتیں, ساری عیاشیاں ایک مخصوص طبقے کے لیے ہیں. 264 روپے کا ٹیکس ادا کرتا ہے تنخواہ دار طبقہ, 264 روپے. اور جو جاگیردار طبقہ ہے وہ 4 ارب روپے کا ٹیکس بھی ادا نہیں کرتا اس غریب ملک کے اندر, اس پاکستان کے اندر. اچھا, یہ جو ملک ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, یہ در حقیقت اشرافیہ جمہوریہ پاکستان بن چکا ہے. 5 طبقے ہیں جو اس میں عیاشی کر رہے ہیں, جنہوں نے تباہی مچائی ہوئی ہے, جن کا بوجھ سارے لوگ اٹھا رہے ہیں. یو این ڈی پی کی رپورٹ کے مطابق جو ہے نا یہ 17.4 ارب ڈالر کی مراعات لیتے ہیں. کون ہیں؟ کارپوریٹ سیکٹر, ایلیٹ, بڑا بزنس مین, جاگیردار, ملٹری ایلیٹ اور افسر شاہی. جب ایک غریب آدمی, میں اور آپ, جب ہم بجلی کا بل بھر سکتے ہیں, جب اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا سکتے ہیں, تو یہ لاکھوں روپے تنخواہ دینے جو لیتے ہیں قوم کے پیسوں سے, قوم کے خزانے سے, ان کو کئی 100 لیٹر کا پیٹرول مفت, اور ان کو مفت کی بجلی دینا, اور ان کو مراعات دینا, اور ان کو یہ ساری سہولیات دینا اس ملک کے اندر کہ جس کے اندر لوگوں کو کھانے کے لیے اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے. اس ملک کے اندر کیا یہ کسی طور پر درست ہے, کسی طور پر بہتر ہے؟ اب آئیے, موجودہ جو بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے بجلی کا, وابڈا کے جو ملازمین ہیں 1,89,000 ملازمین ہیں وابڈا کے. یہ 1,89,000 ملازمین جو ہے مفت بجلی استعمال کرتے ہیں. پچھلے سال 8.5 ارب 19 کروڑ کی مفت بجلی استعمال کی 2022 میں وابڈا کے ملازمین نے. کیوں وابڈا کے ملازمین مفت کی بجلی استعمال کریں بھائی؟ کس لیے؟ جب سارے ان کو تنخواہ جب ملتی ہے, ہر محکمے کو جب تنخواہ ملتی ہے, تو آپ بھی عام آدمی کی طرح بجلی کا بل بھریں. کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ اسی طرح سے جو دیگر مراعات یافتہ طبقہ ہیں جو افسر شاہی ہے, کس لیے ان کو مفت کی بجلی دی جائے؟ اس طرح سے 500 ارب سے زیادہ کی بجلی چوری ہوتی ہے اس پاکستان کے اندر, جو وابڈا والوں کی ملی بھگت سے ہوتی ہے. پاکستان کے اندر جو انہوں نے رینکنگ جاری کی, سب سے کرپٹ جو وابڈا کے یہ جو اس کے جو انہوں نے ریجنز ہیں, سیپکو اور ہیسکو سب سے زیادہ کرپٹ ریجن ہے. سب سے زیادہ کرپشن پیسکو, پشاور کے بعد سیپکو اور ہیسکو کے اندر ہوتی ہے. اتنے برے حالات ہیں, مفت بجلی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ عام آدمی پہ بوجھ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟